أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. سورہ صاد کی آیت نمبر 34 اور آیت نمبر 35 تلاوت ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا اور اس آزمائش کی صورت یہ ہوئی کہ ہم نے ان کے تخت پر ایک جسم کو ڈال دیا۔ ثم اناب، پھر تو سلیمان علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے، رجوع کیا اور کہنے لگے رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے معاف فرما دے، وہب لی ملکا، اور مجھے ایسی بادشاہت اور حکومت عطا فرما، لا ينبغی لأحد من بعدی، جو میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، انک انت الوہاب، اور تو وہاب ہے، عطا کرنے والا ہے، دینے والا ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ سورہ صاد کی اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے آزمائش کا ذکر فرمایا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، اور پھر آگے صرف اتنا بتایا ہے کہ آزمائش کی صورت یہ تھی کہ ہم نے ایک انسانی جسم ان کے تخت کے اوپر لا کر ڈال دیا۔ اتنی بات بتا کر قرآن مجید خاموش ہو گیا کہ وہ جسم کس کا تھا، کیسا تھا، اور وہ جسم سلیمان علیہ السلام کے لیے کیسے آزمائش بنا۔ قرآن مجید نے ایسی کوئی چیز بیان نہیں فرمائی، اور اگلی بات کو فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا اغفر لی، مجھے معاف کر دے، وہب لی ملکا، اور مجھے سلطنت عطا فرما۔ مفسرین کرام نے ایک اصول بیان کیے ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ جل شانہ نے مبہم رکھے ہے، پوشیدہ رکھے ہے، اسے پوشیدہ اور مبہم ہی سمجھا جائے، اس کی کورید نہ کی جائے، اس کے پیچھے نہ پڑا جائے کہ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مقصد ہے۔ یہ سب سے بہترین تفسیر ہے کہ جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی اسے مبہم ہی رکھیں گے۔ اور بعض لوگوں نے اس آزمائش کی کھوج لگانے کی کوشش کی ہے، اور ہر کسی نے اپنے اپنے ذہن کے مطابق واقعات کو بیان کیے ہے، جو تقریباً سارے کے سارے واقعات غیر مستند ہیں، نہ ان کا قرآن مجید میں کوئی وجود ہے، نہ ہی صحیح احادیث مبارکہ میں ان کا کوئی وجود ہے، اور بعض واقعات ایسے ہیں کہ عقل انہیں تسلیم کرنے سے انکاری ہے، لیکن لوگوں نے وہ واقعات سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کیے ہیں، سنائے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے ان واقعات کو۔ حقیقت میں ان واقعات کی کوئی اصل نہیں ہے، ان واقعات کی کوئی سند نہیں ہے۔
3 واقعات میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جنہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور وہ عوام میں مشہور بھی ہیں وہ واقعات، لیکن سلیمان علیہ السلام کا ان واقعات سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور سلیمان علیہ السلام کی طرف ان واقعات کو منسوب کیا گیا۔ ایک واقعہ تو یہ لکھا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے جو سلطنت عطا فرمائی تھی اور جو بے نظیر حکومت عطا فرمائی تھی کہ ہر چیز آپ کے تابع، جنات آپ کے تابع، شیاطین آپ کے تابع، ہوائیں آپ کے تابع، انسان آپ کے تابع، درندے آپ کے تابع، پرندے آپ کے تابع، اتنی بڑی اور اتنی مضبوط سلطنت کا راز وہ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی میں تھا جسے وہ پہنا کرتے تھے۔ اور اتفاق ایسا ہوا کہ کسی طریقے سے وہ انگوٹھی ایک شیطان لے اڑا، اور وہ انگوٹھی سلیمان علیہ السلام سے ملک سے نکل کر شیطان کے پاس چلی گئی، اور جب وہ انگوٹھی شیطان کے پاس گئی تو سلیمان علیہ السلام کا اقتدار، سلیمان علیہ السلام کی سلطنت، آپ کا رعب، آپ کا دبدبہ، سب کچھ وہ چھن گیا، اس لیے کہ آپ کا سارا اقتدار اس انگوٹھی میں تھا۔ یہ واقعہ سنتے جائیں اور ذرا اپنی عقل کے گھوڑے بھی دوڑائیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے من گھڑت اور فضول قسم کے واقعات کو قرآن مجید کی تفسیر بنانے کی کوشش کی گئی، اور ایک نبی کی طرف ایسے واقعات کو منسوب کیا گیا، اور ہم بے دھڑک ان واقعات کو پڑھتے ہیں، ممبروں پر بیان کرتے ہیں، مجمع میں بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور لوگ بھی واہ 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 کرتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے نہیں سوچا ہے کہ یہ ہماری عقل کے مطابق بھی ہیں یا نہیں، ہماری عقل بھی ان واقعات کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں۔ تو شیطان نے جب اس انگوٹھی پر قبضہ کیا تو وہ سارا اقتدار شیطان کے پاس چلا گیا۔ 40 دن تک سلیمان علیہ السلام در بدر پھرتے رہے، نہ کوئی آپ کو جانتا تھا، نہ کوئی آپ کو پہچانتا تھا، اور وہ جو شیطان تھا اس نے جب انگوٹھی اپنی انگلی میں پہنی تو قدرتی طور پر اسے یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اس نے سلیمان علیہ السلام جیسی شکل بنا لی اور سلیمان علیہ السلام جیسا روپ دھار لیا، اور سلیمان علیہ السلام کے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے یہی سمجھا کہ یہی سلیمان ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کے جو وزراء تھے، جو آپ کے قریبی لوگ تھے، انہیں یہ معاملہ کچھ مشکوک سا لگا، کیونکہ شیطان تو بدبخت شیطان ہے نا، اس کی حرکتیں مشکوک تھی۔ تو وہ جو وزراء تھے انہیں سلیمان علیہ السلام یہ شیطان کی حرکتیں مشکوک لگی، تو ان کے دل میں کھٹکا پیدا ہوا کہ یہ سلیمان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس زمانے میں تورات یہ صحیح ترین کتاب تھی، تو انہوں نے اس شیطان کے سامنے تورات کو کھول کر رکھا، اللہ کی کتاب تھی، منزل من السماء تھی۔ تو شیطان نے جیسے ہی تورات کو دیکھا تو اس نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اور وہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ اتنا بھاگا کہ اس کا گزر ایک سمندر کے قریب سے ہوا، اس نے وہ انگوٹھی اس سمندر میں ڈال دی، اور اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وقت گزر گیا، کسی طریقے سے وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، آپ نے اسے کھانے کے لیے جب اس کے پیٹ کو چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی۔ آپ نے جب وہ انگوٹھی پہنی تو آپ کا اقتدار، آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت وہ دوبارہ بحال ہو گئی۔ اب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور ان کے تخت پر ہم نے ایک جسم کو لا کر رکھ دیا، اس جسم سے مراد یہ شیطان تھا
کہ شیطان سلیمان علیہ السلام کے تخت پر آ کر بیٹھ گیا، یہی اس قرآن مجید کی آیت میں آزمائش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، حالانکہ عقل دور دور تک اس واقعے کو تسلیم کرنے سے قاصر ہے اور اس واقعے کو عقل تسلیم نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ ایک اور واقعہ بھی وہ مشہور ہے عوام الناس میں، جس کا آیت کی تفسیر سے دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے ایک دفعہ قسم کھائی کہ میں آج رات جتنی بھی میری بیویاں ہیں میں ان کے پاس جا کر حق کے زوجیت ادا کروں گا، اور ان سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب لڑکوں کو میں مجاہد بناؤں گا اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے اپنی زبان سے کہا، لیکن سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہ کہا، بس یہ فرمایا حق زوجیت ادا کروں گا تو جتنی بیویاں ہیں ان سے جتنے بھی لڑکے پیدا ہوں گے وہ آگے چل کر اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، لیکن آپ نے لفظ انشاءاللہ نہ فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ جتنی بیویوں کے پاس بھی تشریف لے گئے کسی کے ہاں سے کوئی اولاد نہ ہوئی، ایک بیوی کے ہاں سے ایک بچہ پیدا ہوا جو مردہ تھا اور جو بالکل ناکارہ اور بالکل جو ہے وہ بچہ کہنے کے لائق ہی نہیں تھا۔ جب وہ پیدا ہوا تو سلیمان علیہ السلام کے کسی خادم نے اس بچے کو لا کر سلیمان علیہ السلام کے تخت پر لا کر ڈال دیا۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، کہ ہم نے سلیمان کے تخت پر ایک جسم کو لا کر ڈال دیا، اس جسم سے مراد وہ نومولود بچہ تھا جو مرا ہوا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے اللہ نے اس بچے کے ذریعے سے آپ کو آزمائش میں ڈالا۔ دور دور تک عقل اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ واقعہ بھی غیر مستند ہے جسے اس آیت کی تفسیر بنانے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور علماء نے لکھا بھی ہے اس واقعہ کو تفسیر میں، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غیر مستند واقعہ ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، قرآن میں کہیں اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، یا کسی حدیث مبارکہ میں اس واقعے کی طرف اشارہ نہیں ہے، لہٰذا یہ غیر مستند واقعہ یہ لوگوں میں بیان نہ کیا جائے۔ یہ دو واقعات ہو گئے، اور ایک تیسرا واقعہ بھی علماء کرام نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے، لیکن وہاں بھی یہی لکھا ہے کہ یہ غیر مستند ہے، کہ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اس قدر بیمار ہوئے کہ آپ نحیف، کمزور، لاغر ہو گئے، نقاہت اتنی زیادہ ہو گئی کہ آپ چلنے پھرنے سے رہ گئے، اور آپ کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور لوگ آپ کو اٹھا کر لاتے تھے، آپ کے تخت پر لا کر بٹھا دیتے تھے، اور وہ سلیمان نہیں تھے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش تھی۔ پھر سلیمان علیہ السلام اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ سے صحت کی دعا کی، اللہ نے آپ کو صحت عطا فرمائی، اور پھر سلیمان علیہ السلام اپنے اسی اصل جسم میں واپس آئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام کا کمزوری اور نقاہت کے عالم میں تخت پر بیٹھنا، یہ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا کی تفسیر کی گئی ہے، لیکن یہ ساری تفسیریں، یہ تینوں واقعات جو میں نے عرض کیے ہیں، یہ غیر مستند ہیں، انہیں عوام میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس لیے آپ حضرات کی خدمت میں یہ واقعات عرض کیے ہیں تاکہ آپ حضرات کو پتہ ہو کہ ان واقعات کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ان واقعات کی دلیل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ واقعات قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہیں۔ قال رب اغفر لی، جو بھی آزمائش تھی، ہم بس اتنا ایمان رکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا گیا، اور آزمائش پر آپ پورا اترے تو آپ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ پاک سے دعا فرمائی، اے میرے مالک، میں ان آزمائشوں کے لائق نہیں ہوں، درگزر فرما، معاف فرما، مجھے بار بار امتحانات میں، آزمائشوں میں نہ ڈال۔ وَهَبْ لِي مُلْكًا، اللہ نے
ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا ہے کہ جب بھی وہ دعا مانگیں گے اللہ فوراً اس دعا کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس موقع پر یہ دعا مانگی، وَهَبْ لِي مُلْكَ اللہ، اے میرے مالک مجھے سلطنت عطا فرما، مجھے اقتدار عطا فرما، مجھے بادشاہت عطا فرما، مجھے حکومت اور سلطنت عطا فرما، اور ایسی حکومت اور سلطنت لا ينبغی لأحد من بعدی، میرے بعد قیامت تک کسی کو ایسی حکومت اور ایسی سلطنت نہ ملے۔ انک انت الوہاب، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، تو وہاب ہے، تو دینے والا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تو ہر ایک کو رزق پہنچانے والا ہے۔ میرے مالک اگر مجھے ایسی سلطنت عطا کر دے گا تیرے خزانوں میں کون سی کمی آ جائے گی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے یہ دعا مانگی، اور اگلی آیات میں جو انشاءاللہ کل تلاوت ہوں گی اس میں پھر اللہ پاک نے بتایا ہے کہ ہم نے سلیمان کی دعا کو کیسے قبول کیا ہے، ہم نے سلیمان کی دعا کو کیسے قبول کیا ہے، اور کیسی سلطنت ہم نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی ہے۔ اتنی بڑی سلطنت، اتنی عظیم الشان سلطنت، اتنی بہترین حکومت کہ ہر چیز آپ کے تابع کر دی گئی۔ روئے زمین پر کسی کو اللہ نے ایسا اقتدار نہیں دیا جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو اگلی آیات میں اللہ جل شانہ نے اس سلطنت کی صورتحال کو بیان کیا ہے کہ ہم نے کون کون سی نعمتیں سلیمان کو دی، کن کن چیزوں کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا۔ ارے جنات آپ کے تابع ہو گئے، شیاطین آپ کے تابع ہو گئے، ہوائیں آپ کے تابع ہو گئی، یہ آگ آپ کے تابع ہو گئی، کائنات کا پتہ پتہ وہ آپ کے تابع ہو گیا۔ ایسی سلطنت اللہ نے عطا فرمائی۔ اور یہ جو واقعات میں نے عرض کیے ہیں یہ غیر مستند واقعات ہیں، اگر کہیں آپ پڑھیں یا کہیں آپ سنیں تو اپنے ذہن میں یہ چیز ضرور رکھیے گا کہ اللہ جل شانہ نے ان واقعات میں سے کسی واقعے کی طرف اور ان واقعات کے علاوہ دیگر جو واقعات ہیں جنہیں اس آیت کی تفسیر بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اللہ جل شانہ نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں فرمایا، بلکہ یہ ایک بہترین اصول ہے، سلامتی کا راستہ ہے۔ ابہموا ما ابہمہ اللہ، جس چیز کو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے ہم بھی اسے پوشیدہ رکھیں گے، اس کی کورید، اس کی کھوج بھی نہیں جائیں گے کہ یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائیں گے، اپنی عقل کو لگام ڈالیں گے اور قرآن مجید کی تفسیر سے باز رہیں گے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، بس اسی پر ہم لوگ ایمان رکھیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔